بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ نماز اللہ کا حکم ہے، قرآن اس کا پیغام ہے اور عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آؤ ان تینوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ ناظرین، آج کا واقعہ عیسائیوں کے ساتھ جنگ کا آغاز ہے۔ ملک عرب کے کفار اور یہود نے ملک شام کے ساتھ اپنے تجارتی روابط کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک شام کے شہر بصرہ کے گورنر تک رسائی حاصل کر لی اور بصرہ کے گورنر کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کر پس پردہ اسلام کے دشمنوں طاقتوں کو اپنی تحریک میں شامل کرنا تھا۔ اس دوران 7 سن ہجری میں غزوہ خیبر کا معرکہ ہوا۔ خیبر کا قلعہ یہودیوں کا مرکز تھا۔ خیبر 8 قلعوں کے مجموع کا نام ہے۔ خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے۔ اس کے 8 قلعے تھے: 1 کیسا، 2 نائم، 3 صاب، 4 شق، 5 گموس، 6 بطات، 7 ستی اور 8 سالم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و قوت کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اس کی ڈھال بنا کر جنگ لڑے تھے۔ وہ آہنی دروازہ قلعہ غموس کا تھا۔ ملک عرب میں یہودیوں کی آبادی خیبر میں باکثرت آباد تھی، لیکن 7 سن ہجری میں خیبر کی فتح نے ملک عرب کے یہودیوں کی کمر توڑ دی، لہذا اب ان کی تمام توجہات ملک شام کی عیسائی سلطنت کو اسلام کے خلاف ورغلانے کی طرف مرکوز ہوئی۔ ملک عرب کے یہود کی مقام خیبر کی شکست فاش نے کفار اور مشرکین کے بھی حوصلے پست کر دیے، لہذا وہ بھی ملک شام کی عیسائی سلطنت کو اپنی امید گاہ کی حیثیت سے دیکھنے لگے۔ ملک عرب کے کفار و یہود ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ کسی بہانے ملک شام کی عیسائی سلطنت کو اسلام کے خلاف بھڑکا دیا جائے تاکہ وہ دور کھڑے تماشا دیکھتے رہے اور اپنی شکستوں کا انتقام لینے کا اطمینان حاصل کرے۔ سوئے اتفاق ان کی دلی خواہش پوری ہو گئی۔ کچھ ایسے حالات رونما ہوئے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ملک شام کی عیسائی سلطنت اور اسلام کے درمیان جنگ کا دروازہ کھل گیا۔ 8 سن ہجری میں جنگ موتا ہوئی اور 9 سن ہجری میں غزوہ تبوک وقوع میں آیا۔ ہرقل کو اپنی سلطنت کے جوال کا یقین۔ ملک شام کی حکومت کو سلطنت روم کہا جاتا تھا۔ وہاں کے بادشاہ کو قیصر روم کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس وقت جو قیصر روم تھا اس کا نام ہرقل تھا۔ ہرقل وہ سب سے پہلا بادشاہ ہے جس نے سکہ اور اشرفیہ بنائی اور دیناروں پر حکومت کا ٹھپا لگایا۔ ہرقل بادشاہ کی حکومت کا دارالسلطنت راجدھانی ملک شام کی مضبوط قلعے والا شہر حموس تھا۔ بعد میں شہر انطاکیہ کو دارالسلطنت بنایا گیا۔ حال ہی کے ہرقل بادشاہ ملک شام کے شہر قسطنطنیہ کا بادشاہ تھا۔ اس کا آبائی مکان وہی تھا۔ ملک فارس کے ساتھ روم کی جنگ ہوئی تو روم شام کے کچھ علاقے ان کے ہاتھ سے نکل کر فارسیوں آتش پرستوں کے قبضے میں چلے گئے، لہذا ہرقل بادشاہ نے منت مانی تھی کہ اگر وہ مقبوضہ علاقہ واپس مل جائے قسطنطنیہ سے برہنہ بیت المقدس حاضر دوں گا اور وہاں پر مسجد اقصی میں نماز پڑھوں گا اور عبادت کروں گا۔ چنانچہ جب رومی لشکر نے فارسیوں کو شکست دی اور مقبوضہ علاقے رومیوں کے قبضے میں واپس آئے تو ہرقل بادشاہ نے حکم دیا کہ قسطنطنیہ سے بیت المقدس تک کے راستے میں فرش بچھایا جائے اور فرش پر خوبصورت اور خوشبودار پھول ڈالے جائے۔ ہرقل بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ پھولوں پر پاؤں رکھتا ہوا بیت المقدس گیا اور اپنی منت پوری کی۔ ہرقل بادشاہ جب بیت المقدس میں تھا تو ایک رات اس نے ستاروں کی گردش، فلکی اثرات اور نتائج پر غور کیا۔ علم نجوم و ججعات کے ذریعے اس نے معلوم کیا کہ اس کی ذات اور سلطنت میں تغیر تبدل واقع ہو گیا، لہذا وہ مغموم ہو کر گہری سوچ و فکر میں ڈوب گیا۔ اس کے مصاحبوں نے پوچھا کہ بات کیا ہے، آپ کبیدہ خاطر اور غمگین ہیں؟ ہرقل نے کہا کہ فلکی سیاروں کی گردش سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ملک الختان نے ظہور کیا ہے، یعنی اس قوم کے بادشاہ نے ظہور کیا ہے جس قوم میں ختنہ کرنے کی سنت رائج ہے، اور عنقریب اس کا دست تسلط ہماری مملکت کے علاقے میں داخل ہوں گا اور ہمارے شہروں کے باشندوں پر وہ فتح و غلبہ حاصل کرے گا۔
اے میرے ساتھیوں، مجھے بتاؤ کہ ایسی کون سی قوم ہے جن میں ختنہ کرنے کی سنت ہے؟ اور لوگوں نے بتایا کہ ملک عرب میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کے عجیب و غریب احوال کی خبریں آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی آخر الجماع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور یہ بات محق ہے کہ وہ شخص مختون ہے، یعنی ختنہ شدہ ہے۔ ہرقل نے کہا کہ ستاروں کی رہنمائی سے مجھ پر جو منکشف ہوا ہے اور وہ جس جماعت کے بادشاہ کے ظہور کا پتہ چلا ہے وہ یہی جماعت ہے۔ اسی وقت سے ہرقل بادشاہ کو ملک شام میں اہل اسلام کے تسلط کی فکر لاحق ہو گئی، لہٰذا اس نے دفاعی تدبیر کا اقدام کیا۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔